الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، ہم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی اور اس کا کیا مقام تھا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات کو بڑی اہمیت دی۔ قرآن مجید نے بھی اسی بات پہ ابھارا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، دکھاوا نہیں ہوتا ان کا، صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو بڑی زبردست نعمتیں ہیں آخرت میں، ان کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، صدقہ جاریہ کے طور پہ ان کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور آخرت میں بڑا زبردست ان کو اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو کچھ سنتے اس کو اپنے اندر سمو لیتے۔ رسول محترم کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل ان کے دل پر بڑا گہرا اثر چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ان صحابہ کرام کے لیے قابل رشک بن جاتا۔ ان صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منہ مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ، اس کا فہم، اس کی مناسبت اور اس کا موقع، سبھی کو انہوں نے ضبط کیا، یاد کیا۔ انہیں یقین تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، وہ آپ کی شاگردی پر نازاں تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسد اور روح سمیت وحی پر عمل کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس سے آگاہ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کی اقتداء کو اپنے لیے باعث نجات سمجھا۔ انہیں احساس تھا کہ آپ ہی سید سرور دو عالم ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو ہم سے پوشیدہ نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوا۔ آپ کھلی کتاب کی طرح تھے۔ آپ کے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام کو اس کی بھی ضرورت تھی جاننے کی، اور گھر کے باہر کیا ہوتا ہے صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ کیوں؟ گھر کے اندر کی باتیں وہ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ اگر وہ اللہ کے رسول سے نہ سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، ایک ایک بات نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے آئی۔ اور اگر مسئلے کا علم نہیں تھا تو شرم و حیا کے دائرے میں رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا پوچھا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بالکل ایسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہم مسلمانوں کو عطا کر دیا ہے، اور یہی سب سے اہم چیز ہے کہ سنو اور عمل کرو۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عمل اور قول کو جب سنتے تھے تو انہوں نے نہ صرف آپ پر وہ ایمان لائے، بلکہ اللہ کی محبت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، ہر شے سے انہیں محبوب تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں سوائے میری اپنی ذات کے۔ آپ نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک تم اپنی ذات پہ مجھ کو ترجیح نہیں دو گے اور اپنے سے زیادہ مجھ کو محبوب نہیں سمجھو گے، بندہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور عرض کی، اللہ کے رسول، واقعی آپ اب مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور فرمایا، یہ ایمان ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ میں محبت تو کروں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں، جو ارشاد فرمائیں، جو عمل کریں، میں وہ نہ کروں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دیا کہ نہیں، دل سے، اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنی خواہشات سے بھی زیادہ، اپنی انا سے بھی زیادہ تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے۔
اور الحمدللہ ان صحابہ کرام نے ثابت کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی دلی محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، نہ کوئی آپ کو تکلیف آنے دیں گے۔ یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے اپنے جوش اور ہوش میں اخلاص پر قابو کیا اور وہی عمل کیا جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا تھا، اور اسی کی لمٹ میں وہ جیے اور رہے۔ ناظرین، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔